وہ ایک مذاق بن کے رہ گیا. لیکن آپریشن سندور کی ناکامی کے ایک سال کے بعد بھارتی فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی نے اعلان کیا ہے کہ آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے. لگتا یہ ہے کہ انہوں نے آپریشن سندور کی ناکامی سے کوئی سبق نہیں سیکھا. ذرا ان کے الفاظ سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا. آپریشن سندور واز ناٹ این اینڈ, اٹ واز جسٹ دا بگننگ. صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں. میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے. انڈیاز فائٹ اگینسٹ ٹیرر ول گو آن. انڈیاز فائٹ اگینسٹ ٹیرر ول گو آن. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم کون کروا رہا ہے. تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی, اور یہ صاحب جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی, ان کے جو اعلان کا جواب بھی دیا. سنیے انہوں نے کیا کہا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے آئے ہوئے تھے وہ ڈی جی ایم او اور ڈی جی ایئر آپریشنز اور سینئر افسران, پورا ایک گھنٹہ وہی کہانی سنا کے چلے گئے ہو. یہ جو واحد قسم کا ایک ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہے بار بار کہ جی یہ دہشت گردی کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, اور تم خود ہو سب سے بڑے دہشت گرد. نہ کچھ بتانے کو ہے نہ کچھ کہنے کو ہے. پتہ نہیں کون سے سندور کی تیاری کر رہے ہیں. یہ سندور سے نکلتے کیوں نہیں؟ کوئی مردانہ نام رکھ لو. یہ سندور تو خواتین کو لگایا جاتا ہے. جان چھوڑ دو اپنی فوج کی, اس کو پروفیشنل فوج بننے دو. تو یہ جو ساری صورتحال ہے کہ آج جب کہ مارکہ حق کا ایک سال مکمل ہو رہا ہے, تو ایک پریس کانفرنس بھارت میں ہوئی ہے اور ایک پریس کانفرنس پاکستان میں ہوئی ہے. دونوں طرف کی افواج نے اپنا اپنا موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اور ایک امریکی میگزین ہے فورن افیئرز, اس میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے, یہ بڑا اہم ہے. اور آرٹیکل کا ٹائٹل ہے وائی دا نیکسٹ انڈیا پاکستان وار ول ایسکلیٹ, اور نیچے کہا گیا اینڈ وائی امریکہ ول اسٹرک کنٹین اٹ. اور یہ جو آرٹیکل ہے اس میں کیا کہا گیا وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں, لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ آرٹیکل لکھا کس نے ہے. آرٹیکل لکھا ہے ایلزبتھ تھریل کلیڈ نے. یہ اسٹمسن سینٹر سے وابستہ ہیں اور یہ پہلے جو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانہ ہے یہاں پہ بطور ایک ڈپلومیٹ کے اپنے فرائض سر انجام دے چکی ہیں. اور انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مئی 2025 میں جو بحران تھا وہ دراصل پاکستان اور بھارت کو ایٹمی جنگ کے دہانے پر نہیں لایا, بلکہ اس بحران نے دونوں ممالک میں ایک اور تصادم کی راہ ہموار کی. اور اس آرٹیکل کے آخر میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگلی جنگ زیادہ خوفناک ہوگی اور اس جنگ کی آگ زیادہ تیزی سے پھیلے گی. یہ جنگ محدود ہوگی یا کنٹرول سے باہر ہوگی, اس کا انحصار ابھی سے کیے جانے والے اقدامات پر ہوگا.